لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن آف آئس بائی این ایکسپیریمنٹ. لیٹنٹ ہیٹ کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم پریکٹیکلی کس طرح میئر کر سکتے ہیں, کس طرح اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. تو ایک آسان اگزامپل ہم لیتے ہیں آئس کا, کہ آئس کا لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن ہم کس طرح جو ہے وہ پریکٹیکلی کس طرح آبزرو کر سکتے ہیں. تو دیکھیے ان ٹرمز کو تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں. اگین لیٹنٹ ہم کہتے ہیں کہ اس ہیٹ کو ہم کہتے ہیں جو ہم کسی باڈی کو دے رہے ہوتے ہیں اور اس کا صرف اسٹیٹ چینج ہوتا ہے, ٹمپریچر رائز نہیں کرتا. تو اسی لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہڈن ہیٹ کہتے ہیں, یعنی جو کہ ٹمپریچر رائز کرنے میں اپیئر نہیں ہوتا, جسٹ اس کا باؤنڈ بریکنگ میں یوز ہوتا ہے. ہیٹ ہم پہلے ہی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے, ٹرانسفر آف انرجی ہے. یعنی جب انرجی ایک آبجیکٹ سے دوسرے آبجیکٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے ہائر سے لوور کی طرف, تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ. ہمارے پاس ہیٹ ہے, ٹرانسفر آف انرجی. اور آئس جو ہمارے پاس کیا ہے, وہ ایکچولی واٹر کا سالڈ فارم ہے. جب وہ فریز ہو جاتا ہے تو اس کو ہم آئس کہتے ہیں. اب ہم کس طرح اس کو آبزرو کر سکتے ہیں, دیکھیں فگر اے میں ہم نے لیا ہوا ہے ایک بیکر ہے, اس میں ہم نے آئس لیا ہوا ہے. آئس کو جب ہم ہیٹ اپ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے میلٹنگ پوائنٹ پر ہم اس کو ہیٹ پرووائڈ کرتے جائیں اور اس کا ٹمپریچر چینج نہ ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہیٹ ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے, لیٹنٹ ہیٹ, جو کہ کانسٹنٹ ٹمپریچر پر ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو اب اگر اس کو ہم یوں دیکھیں کہ جو فرسٹ بیگر ہے ہمارے پاس, اس میں جو وائٹ کلر ہم شو کر رہے ہیں یہ ہمیں آئس شو کر رہا ہے, یعنی واٹر سالڈ فارم میں ہے. اور جو ہم دوسرے بیگر میں شو کر رہے ہیں, یعنی جس کو ہم ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں, یہ یہاں سے ہم شو کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں. جب ہم اس کو ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں, دیکھیں یہ میلٹ ہوتا ہے. کچھ ہم نے شو کیا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ واٹر ہے لیکوڈ فارم میں, اور جو اوپر وائٹ کلر کا ہے وہ ہم وہی آئس شو کر رہے ہیں. یعنی کچھ جو ہے آئس وہ میلٹ ہوا ہے وہ اور لیکوڈ فارم میں آیا ہوا ہے, اور کچھ جو ہے آئس جو ہے وہ سالڈ فارم میں اسی طرح موجود ہے, یعنی دونوں کا مکسچر موجود ہے. تو جب دونوں مکسچر فارم میں ہو پھر ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ دونوں فیوز ہوئے ہیں, یا یہ کیا ہے, یہ پروسیس فیوژن ہے, جب دونوں سٹیٹس آپس میں مل جائے. ایک اس میں تھرمامیٹر ہم نے رکھا ہوا ہے. تھرمامیٹر ہم اس طرح اس پرپز کے لیے رکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہیٹ ہم اس کو پرووائڈ کرتے 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویدر جو اس کا ٹمپریچر ہے وہ چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور ایک اس میں لیفٹ سائڈ پر ہم نے اسٹیئرر رکھا ہے. اسٹیئرر کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں آپ ہیٹ دیں گے اور جو آئس ہے جب وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آئس چونکہ ہلکا ہوتا ہے واٹر سے تو اوپر سرفیس پر آ جاتا ہے. تو اس کو ہم اسٹیئر کرتے ہیں, اسٹیئرنگ پروسیس کرتے ہیں, تاکہ جو ہے ٹمپریچر جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا بیکر وہ ہمارے پاس کیا رہے, یونیفارم رہے. یعنی اس طرح نہ ہو کہ ہیٹ کچھ جگہوں پر زیادہ ہو اور کچھ جگہوں کو کم پہنچے. تو اس کے لیے ہم اسٹیئر یوز کرتے ہیں, اس کو اسٹیئرنگ کرتے ہیں, اسٹیئرنگ پروسیس, تاکہ جو ہے ہیٹ جو ہے وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. تو دیکھیں جب ہم اس کی تھیوری پڑھتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ آئس مالیکیولز ہے, آپ اس کو ہیٹ دے دیتے ہیں, جب ہیٹ آپ اس کو دیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کے درمیان بانڈ کو ویک بنا دیتا ہے. بانڈ ویک بنتا ہے تو بانڈ اتنا, یہ تھرمل انرجی اگر مالیکیولز کی اتنی بڑھ جائے کہ یہ بانڈ انرجی پر ڈومیننٹ ہو جائے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مالیکیولز کیا کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں اور سالڈ جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پر کیا ہوتا ہے, چینج آف اسٹیٹ ہوتا ہے, چینج آف اسٹیٹ. ایک اسٹیٹ جو ہے وہ دوسرے اسٹیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں پھر اس میں ہم نے فیکٹرز پڑھے کہ جو پریشر ہے ایٹماسفیرک پریشر وہ بھی اس کو افیکٹ کرتا ہے, کہ اگر آپ اس کا پریشر انکریز کرتے جائیں تو پھر آپ کو پریشر کے اگینسٹ بھی ورک ڈن کرنا پڑے گا. کچھ ہیٹ آپ کا باؤنڈ بریکنگ میں یوز ہوگا, کچھ اگینسٹ دا پریشر ایٹماسفیرک پریشر یوز ہوگا, تو پھر آپ کو زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوگی, اور ہم کہیں گے کہ پھر جو اس کا میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہائر بن جائے گا. یعنی آپ ٹمپریچر کو اس کے میلٹنگ پوائنٹ سے بڑھائیں گے تب یہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا, چونکہ جو ایٹماسفیرک پریشر ہے وہ بھی اس کو سکویز کرتا ہے, ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے. اور اس طرح اگر آپ اس پریشر کو ڈیکریز کر لیں, یعنی اپوزٹ سائڈ پہ لے جائیں, تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ کو کم ہیٹ کی ضرورت ہوگی, یعنی جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ لوور ہو جائے گا. پھر آپ کا جو ہیٹ ہوگا وہ اگینسٹ ایٹماسفیرک پریشر یوز نہیں ہوگا. تو جب اسٹیٹ چینج ہوتا ہے, دیکھیں اب یہاں سے اگر آپ کہیں کہ سیکنڈ بیکر کی طرف ہم آ جائیں, تو اس میں جو کچھ چینج ہوا ہے, آئس ہمارے پاس لیکوڈ فارم میں ہے, کچھ چینج نہیں ہوا ہے. تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں اسٹیئرنگ سے اس کو اسٹیئر کرتے جائیں, اسٹیئرر سے,
اور آپ دیکھیں گے کہ جب تک پورا کا پورا آئس میلٹ نہیں ہوتا تو اس کا ٹمپریچر آپ دیکھیں گے کہ 0 پر ہی رہتا ہے، یعنی 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہی رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا. تو جب تک ٹمپریچر چینج نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہیٹ ہم اس کو اب پرووائڈ کریں گے تو یہ کون سا ہیٹ ہوگا، یہ لیٹنٹ ہیٹ ہوگا. چونکہ ہیٹ تو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں انرجی، لیکن وہ اپیئر نہیں ہو رہا، ٹمپریچر کو رائز نہیں کر رہا، تو اسی لیے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ہڈن ہیٹ ہے، یعنی وہ ڈس اپیئر ہو رہا ہے، لیکن ایکچولی وہ کیا کرتا ہے، وہ بانڈ بریکنگ میں یوز ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ کو دوسرے میں کنورٹ کرتا ہے. تو لیٹنٹ ہیٹ پر پھر ہم نے یہی بات کی کہ یہ نمبر آف مالیکیولز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل 2 مالیکیولز کو ایک دوسرے سے دور لے جانا ہو تو آپ اس کو ہیٹ جو اماؤنٹ آف ہیٹ دیں گے. اسی طرح اگر آپ کے پاس 3 مالیکیول ہو تو پھر ان کے درمیان بھی بانڈ ہوگا، ان کے درمیان بھی ہوگا، اس بانڈ کو بھی آپ کو بریک کرنا پڑے گا، یعنی زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوگی. جتنے زیادہ مالیکیولز ہوں گے اتنے زیادہ بانڈز ہوں گے، اتنی زیادہ انرجی ان کی ہوگی، اور اتنا ہی زیادہ آپ کو ہیٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا اس کا اسٹیٹ چینج کرنے کے لیے. یعنی اس کو ہم میتھمیٹیکل لینگویج میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن ہے، جس کو ہم ایل ایف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ کانسٹنٹ ٹمپریچر پر جو ہیٹ آپ پرووائڈ کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے لیے، میس کے لیے. جتنا میس زیادہ ہوگا یعنی نمبر آف پارٹیکل زیادہ ہوں گے اتنے ہی اس کے لیے زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوگی. تو اگر ہم اس سائن آف پروپورشنلٹی کو ہٹائیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایکویلٹی کا سائن آتا ہے اور دوسرا کانسٹنٹ، اور یہاں پر جو کانسٹنٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ ایچ ایف ہے. اب ایم اپنی جگہ پر آ جائے گا. دیکھیں ایف جو ہے وہ جسٹ ہم فیوژن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک سبسکرپٹ لکھتے ہیں، یہ ایک کمپلیٹ سمبل نہیں ہے، سمبل ہمارے پاس ایل اور ایچ ہے. تو جو آپ لیٹنٹ ہیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، یعنی جو ایل ایف ہے ہمارے پاس، وہ کسی بھی میز کا لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن ہے. یعنی آپ کے پاس فار ایگزامپل آئس ہے 2 کلو گرام، 10 کلو گرام، 15 کلو گرام، جو بھی ہے، تو جو ہیٹ آپ پرووائڈ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن. لیکن اگر آپ کے پاس یونٹ میز ہے 1 کلو گرام، تو پھر 1 کلو گرام کو چینج کرنے کے لیے، سالڈ سے لیکوڈ بنانے کے لیے جو ہیٹ آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے کانسٹنٹ ٹمپریچر پر، اس کو ہم اسپیسیفک لیٹنٹ ہیٹ کہتے ہیں، اور یہ ہم ایچ ایف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے اسپیسیفک لیٹنٹ ہیٹ. اسپیسیفک لیٹنٹ ہیٹ. دیکھیے اگر ہم اسپیسیفک لیٹنٹ ہیٹ کو فارمولے کی مدد سے ڈیرائیو کرنا چاہے تو ہم کیا کریں گے، بوتھ سائڈ دیکھیں ایم پہ ڈیوائڈ کر لیں، یہاں بھی ڈیوائڈ کر لیں ایم پہ. ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، یہاں پر ایم اور ایم کینسل ہو جائیں گے تو فارمولا اس کا ہمارے پاس بن جائے گا ایچ ایف ول بی اکول ٹو ایل ایف ڈیوائڈیڈ بائی ایم. یعنی لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن پر یونٹ ماس از کالڈ اسپیسیفک لیٹنٹ ہیٹ. اور دیکھیں چونکہ یہ لیٹنٹ ہیٹ ہے تو ہیٹ کی یونٹ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، جاؤل ہوتی ہے، اور جو ایم ہے وہ کلو گرام میں ہم میئر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 کلو گرام، سوری یہ ہم کلو گرام لکھتے ہیں کیونکہ ماس ہے تو اس کی یونٹ کلو گرام ہے. یعنی 1 کلو گرام میز کو کانسٹنٹ ٹمپریچر پر لیکوڈ فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے جتنی ہیٹ کی ضرورت ہے یونٹ ماس کو، اس کو ہم کہیں گے اسپیسیفک لیٹنٹ ہیٹ. اور اس کو ہم نے گراف میں بھی شو کیا ہوا ہے. دیکھیں جو وائی ایکسس پر ہے ہمارے پاس وہ ٹیمپریچر، اس کو ہم کیپٹل ٹی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو ایکس ایکسس پر ہے وہ ٹائم ہے، اس کو ہم اسمال ٹی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، جو اوریجن ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں کی جو ویلیو ہے وہ ایک خاص ریشو کے ساتھ دیکھیں انکریز ہو رہی ہے. یہ ہمارے پاس لائن ہے. تو جب آپ اس کو ہیٹ دیں گے تو دیکھیں ٹائم بھی ود دا پیسج آف ٹائم کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے اور ٹمپریچر کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے، یعنی دونوں بڑھ رہے ہیں. فار ایگزامپل 0 سے کم سے آپ اس کو ہیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو جب اس 0 پر آپ پہنچ جائیں گے پھر کیا ہوگا، پھر دیکھیں آپ اس کو ہیٹ دیں گے، ٹائم پاس ہوگا، لیکن جو ٹمپریچر ہے دیکھیں اس کا لائن اوپر نہیں بڑھ رہا، وہ اسٹریٹ ہی ٹائم کے ایکسس کے پیرالل آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹمپریچر نہیں بڑھ رہا. تو اب یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو ہمارے پاس ہیٹ ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن. چونکہ اس میں یہ ہیڈن ہے، اس میں ٹمپریچر رائز نہیں کر رہا. جب پورا کا پورا واٹر آ جائے، کمپلیٹ آئس واٹر میں چلا جائے، تو پھر اس کے بعد دیکھیں ٹمپریچر جو ہے وہ رائز کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک سمپل ایکسپیریمنٹ ہم کس طرح آبزرو کر سکتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ کو، اور ہمارے پاس کون سا اس کا سمپل ڈیوائس ہے. تو یہ ہم نے شو کیا کہ 2 بیکرز تھے، اس میں آپ نے تھرمو میٹر لیا ہوا ہے اور اسٹیئر، اور اس کی مدد سے ہم اس کی جو آبزرویشن ہے وہ کر سکتے ہیں.